اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی مدد، اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اور پروردگار ہمارے کاموں کو آسان کر دے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ نواں پارہ شروع کریں، میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، قیامت کے دن اسے اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اسی رفتار سے قرآن کو پڑھے جس رفتار سے دنیا میں پڑھتا تھا، اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عمل کی مہلت صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور قرآن سے شغف رکھنا یہ وہ عمل ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی اس کی مہلت دیں گے کہ یہ عمل کرو اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دے۔ نواں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ انبیاء نے جب بھی دعوت دی، عام طور پر جس طبقے نے مخالفت کی وہ امیر طبقہ، وہ سردار طبقہ، وہ لیڈر طبقہ، جنہیں اپنی لیڈری اور جنہیں اپنی سرداری اور جنہیں اپنی مال و دولت تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انہیں اسلام قبول کرنے میں اور اسلام کے اصولوں پر چلنے میں اپنے مفادات کا نقصان نظر آتا ہے، وہ اس دعوت کو کبھی برداشت نہیں کر پاتے اور کیا کہتے ہیں، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ وہی مزاج ہے کہ جب عقلی طور پر مات کھائی تو ڈنڈے کے زور پر انہوں نے مخالفت کی، اور ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وطن سے بھی لوگوں نے نکالا، بستیوں سے نکالا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے دین کی خاطر وطن چھوڑا لیکن وطن کی خاطر اپنا دین نہیں چھوڑا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے، جس کو ایمان کا مزہ لگ جاتا ہے، جسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ایمان سے، اسلام سے پھرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت پائی اس شخص نے جسے کفر کی طرف پلٹنا ایسے لگے جیسے آگ میں ڈالا جانا، اور واقعی ایمان کا مزہ آتا ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مزہ دے دے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ فکرہ جو انہوں نے بولا، اس پر سرسری سے گزرنا چاہیے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کی ذہنیت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہر دور کے لوگ
جو پیسے پیسے پر جان دیتے ہیں، جن کا ایمان ہی صرف پیسہ ہے، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ہماری تجارت کیسے چلے گی اگر ہم سچ بولیں گے اور کھرے کھرے سودے کریں گے۔ یہ ہمارے معاملات جھوٹ، بے ایمانی، بد اخلاقی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، نہ تجارت چل سکتی ہے اور نہ ہی سیاست چل سکتی ہے۔ اور اگر کرپشن نہ کی، اگر جھوٹ نہ بولا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ رب کے کلام پہ یقین کر لیں، رب کے وعدوں پر یقین کر لیں، رب کے مزاج کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مخالفت کرنے والوں سے دنیا بھی چھین لیا کرتا ہے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ جو لوگ نبی کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کے طریقے کو جھٹلاتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء ہیں، اتنی محبت، اتنی دل سوزی کے ساتھ مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کسی کے لیے کیا خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تھوڑا سا رک کے ہم بھی سوچ لیں اس بات پر، ہمیں دین کب پسند ہوتا ہے؟ جب تک دین مسجد تک رہے، مدرسے تک رہے، خانہ کعبے میں جا کر عمرہ کرنے پڑے تو بہت دیندار، طواف اور سعی کے 7 چکر لگانے کے بجائے 14 بھی لگانے پڑے لگانے کو تیار، لیکن دین ہماری عملی زندگی میں شامل ہو ہمیں یہ گوارا نہیں۔ تجارت میں، دفاتر میں، شادیوں میں، بیڈ روم میں، لین دین میں ہم نہیں چاہتے کہ اسلام وہاں داخل ہو۔ ہاں، مسجد تک رہے، رمضان تک رہے، حج تک رہے تو قبول ہے، ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے روز و شب کو بدلے، ہمارے طور طریقوں کو بدلے، لائف سٹائل کو، پہننے اوڑھنے کو، تو یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ اور لوگوں کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اسلام پر چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، کیسے مالدار صحابہ ہیں۔ اسلام کے اصولوں پر چلیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں حضرت شعیب کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی افسوس تو اس پر ہو جو بیچارہ بھول کر بے خبری میں مارا جائے، لیکن جو سمجھانے کے باوجود اکڑ جائے اور جسے نصیحت کی بات پسند ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ میں کیسے ایسے لوگوں پر افسوس کروں۔ اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں کیسے افسوس کروں، لیکن ان کے لفظ سے غم جھلکتا ہے۔ کتنا درد ہے اپنی قوم کا، ان کے ایمان نہ لانے کا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی درد اپنے لوگوں کا عطا کر دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ یہاں رک کر دیکھ لیں، سوچ لیں، اللہ تنگی میں کیوں ڈالتے ہیں، اللہ آزماتے کیوں ہیں، اللہ مصیبت میں مبتلا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کے تنگی میں مبتلا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو مجھ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر کسی بیماری میں، رزق کی تنگی میں، کسی آزمائش میں، مصیبت میں، آفت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو یہاں غور کر لیجئے، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو جھک جانا پسند ہے۔ انسان سوچے کہ اس سے کیا خطا ہوئی ہے، انسان رب کو پکارے جو اسے مصیبت سے نکال سکتا ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہم پیچھے واقعے میں بھی پڑھ کر آئے حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے میں کہ اللہ نے حضرت آدم کی عاجزی کی وجہ سے ان پر اپنا کرم فرمایا، انہیں نبی بنایا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی عطا کر دے
پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ یہ اللہ کا دوسرا قاعدہ ہے کہ اللہ بدحالی میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، اور اس کی بدحالی بھی آزمائش ہوتی ہے اور اس کی خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی نعمتیں چھن جانا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور نعمتوں کا مل جانا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ کبھی اپنی زندگی کے کسی ایسے معاملے پر غور کریں، اس دور پر غور کریں کہ بہت بدحالی تھی، بڑی تنگی تھی، بڑی پریشانی تھی، غم تھا، اور کیسے پھر جائے نماز کھلے، قرآن کھلا، تسبیح، اللہ کا ذکر ہوا، اور اللہ نے اس بدحالی کو پھر خوشحالی سے بدل دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر رب کتنا یاد رہا، پھر کتنی فرما برداری ہوئی۔ حالانکہ اللہ نے بدحالی میں بھی اسی لیے مبتلا کیا تھا کہ رب کی طرف رجوع کریں، اور خوشحالی بھی اسی لیے دی تھی کہ رب کی طرف پلٹیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ رب جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے کہ توبہ کرے، اور جب گناہ راست آ گیا، موافق آ گیا، طبیعت مزاج کے ساتھ ڈھل گیا، تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاک ہونے کا، جیسے کسی نے زہر کھایا اور اگر اگل دے تو امید ہے کہ بچ جائے گا، اور اگر پچ گیا تو کام تمام ہوا۔ اللہ جو آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال گدھے کی سی ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ میرے مالک نے مجھ پر جو بوجھ لادا ہے ناراض ہو کر لادا ہے یا خوش ہو کر۔ تو اللہ اس آزمائش کے وقت کو ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے، ہمیں عاجزی سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تنگی اور خوشحالی یہ روٹین کی بات ہے، یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، لیکن وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ آزما رہے ہیں۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یہاں بستی کی جگہ پر اپنے شہر کا نام لکھ لیجئے، اپنے وطن کا نام لکھ لیجئے۔ اگر پاکستان کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت چاہیے، رحمت چاہیے، رزق چاہیے، تو کیا کریں؟ ایمان اور تقوی، گناہوں سے پرہیز، نافرمانی سے پرہیز، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ چیز مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مستحق بنائے گی۔ اور برکت یہ نہیں ہے کہ چیز بہت زیادہ ہو، برکت محسوس ہوتی ہے، برکت ناپی نہیں جاتی، تولی نہیں جاتی، گنی نہیں جاتی۔ برکت یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ کام ہو جائے جو پورا دن میں نہیں ہوتا۔ برکت کھانے میں یہ ہے کہ کھانا کھا کے جو قوت حاصل ہو اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ زندگی میں برکت یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ اللہ ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں برکت دے دے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے، کیا میں بے خوف ہوں اس بات سے؟ کیا مجھے رب کی قدرتوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سوتے ہوئے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سوتے میں زلزلہ آ جائے؟ کیا ایسا نہیں ممکن؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، وہ مست ہوں، وہ مصروف ہوں، وہ کاروبار میں، اپنی مستیوں میں، اپنے مشغلوں میں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ کافر تو اللہ سے بے خوف ہو، اسے تو رب پر ایمان ہی نہیں ہے، اسے تو رب کی قدرتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان کیوں بے خوف ہو؟ کیا اسے رب کی شان
اس کا جلال، اس کی قدرت نہیں معلوم؟ وہ نہیں جانتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ دن کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ رات کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ اچانک پکڑ سکتا ہے، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے ریئیکشن کا خوف نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہوں اور چین اور سکون میں رہتے ہوں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ گناہگار اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے۔ اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتک، پروردگار تو ہمیں اپنا ڈر دے دے جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ واقعات میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اس آیت میں یہ نہیں پڑھ رہے کہ اصابناہم بذنوبہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتا ہوں، قصوروں پہ پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں پلٹنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے پلٹنے والا بنا دے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ جب ایک فرد نصیحت کی بات کو سننا ہی نہ چاہے، ہدایت کی طرف سے خود سی آنکھیں بند کر لے، جب وہ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت ہی نہ پکڑے اور اس سے اس کو نصیحت نہ ہو اور نہ ہی وہ حاصل کرنا چاہے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماں بھی بچے کو کھانا کھلاتی ہے اور بچہ اگر منہ بند کر دے تو اسے نہیں کھلا سکتی۔ تو انہوں نے نصیحت کے دروازے اپنے دلوں پر خود ہی بند کر لیے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دلوں پر قفل تو نہیں چڑھ گئے؟ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ یہاں دیکھیں ان کی انا آڑے آ گئی، ایک دفعہ کا انکار ہمیشہ کے انکار میں بدل گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم انکار کریں اور اس انکار پر پھر ڈٹ جائیں۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ شروع ہوتا ہے، اور قرآن میں ہمیں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہی ملے گا، اور حضرت موسیٰ ایلیٹ کلاس کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ تو میں اور آپ بھی یہ سوچ لیں کہ یہ ایلیٹ کلاس، سردار طبقہ، لیڈر طبقہ، عہدے والا طبقہ، ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، ان کو بھی کتاب کی ضرورت ہے، اللہ کے پیغام کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس یہ موقع ہو کہ اس ایلیٹ کلاس تک وہ پہنچا سکتا ہو رب کا پیغام، اسے پہنچانا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ میں اور آپ رک کر اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے کہ بس ان آیات کو گھول کر پی لیں یا وظیفہ کر لیں یا جن بھوت بھگانے کے لیے استعمال کر لیں۔ ہماری بہت ساری ترجیحات ہیں، ہمارے بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو ہائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری فہرست میں کہیں قرآن ہے، کہیں دین کا سیکھنا ہے، کہیں اللہ کا بندہ بننا ہے، کہیں ہم نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، جب اللہ کی آیات کا انکار ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سورج اللہ کی مرضی یا اللہ کی اطاعت کا انکار کر لے تو زمین میں کیسا فساد ہو۔
تو بس یہی فساد ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، تو زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ آیت نمبر 104 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ نے اس ایک آیت میں اپنا تعارف بھی کرا دیا اور اپنے رب کا تعارف بھی کرا دیا اور اپنا منصب بھی بتا دیا کہ میرا منصب کیا ہے، کہ میں تو رب کا پیغام دینے والا ہوں۔ کتنا پیارا منصب ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ کیا میں اور آپ اپنے لیے یہ منصب پسند کرتے ہیں؟ یہ منصب یہ مجھے مل جائے، آپ کو مل جائے، کہ ہم لوگوں کو رب کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی دعوت کے دو نقطے، ایک تو وہ رب کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا وہ قوم جو ظلم میں پس رہی ہے اس کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ آج بھی میری اور آپ کی دعوت یہی ہونی چاہیے کہ ایک تو لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیں، اور دوسرا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں، انسانوں کو اپنے نفس کی غلامی سے نکالیں۔ یہ میرا اور آپ کا اور امت محمدیہ کا مشن ہے۔ جو لوگ پس رہے ہیں ظلم کے نظام کے اندر، بے دینی کے طوفان میں جو وہ غرق ہو رہے ہیں، اس قوم کو اس ظلم سے نجات دلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرعون نے کہا اگر تو نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ دعویٰ جب ہوتا ہے تو دلیل دینی پڑتی ہے، عمل سے دلیل دینی پڑتی ہے۔ میں اور آپ اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس عمل کی کون سی دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے کہ ایک عصا تھا، لاٹھی تھی اور وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور وہ اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تھے اور وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ اس دور میں جادو کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا جو لوگوں کو عاجز کر دے، جو لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھا دے اور رب کی طرف پلٹنا سکھا دے۔ اللہ نے وہ معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا، اور اس معجزے پر آپ غور کریں کہ ایک وہ چیز ہے جو اژدہا بن رہی ہے، اور دوسری وہ چیز ہے جو کول اور شائننگ والی چیز ہے۔ ایمان بھی یہی چیز ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اژدہا خوف کی علامت، ید بیضا امید کی علامت۔ بس اس رویے کو ہم اپنا لیں، ایمان کے اس مزاج کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی تک تھا۔ اگر آج وہ عصا کہیں سے دریافت ہو بھی جائے تو وہ اژدہا نہیں بنے گا، وہ کبھی سانپ نہیں بنے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ معجزہ کہاں ہے؟ وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ذرا پیار سے دیکھیے، چھوئیے اپنے قرآن کو، اپنے مصحف کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ معجزہ آج بھی دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے۔ یہ معجزہ آج بھی عروج دلانے والا ہے۔ یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اس معجزے سے فائدہ اٹھا لیں، اس معجزے کو اپنی زندگی کا نصاب بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، پڑھیں، سمجھیں، نافذ کریں اور پھر اس معجزے کی برکتیں دیکھیں۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے اس دور کے لوگوں کی ذہنیت کہ وہ دین کی دعوت کو جادو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں، دین کی دعوت کو جادو کہہ کر جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری بات وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ سے ہر دور کے فرعون کو دین کی دعوت دینے والوں سے یہی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، اقتدار پر قبضہ چاہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کی دعوت پھیل گئی تو ہمارا نظام بگڑ جائے گا۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے۔ ہر دور کے فرعون کو برے ساتھی، خوش آمدید ساتھی ملے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اچھے ساتھی دے جو ہمیں اچھے مشورے دیں، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں
چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ یہ اس دور کا میڈیا ہے جو سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ پروپیگنڈے کے لیے اس دور کا میڈیا استعمال کیا گیا۔ کل کا میڈیا بھی پروپیگنڈا اور آج کا میڈیا بھی پروپیگنڈا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ اللہ اپنے دین کا کام دشمن سے بھی لے لیتا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے پاس تو نہ اتنے وسائل تھے نہ اتنے ذرائع تھے کہ وہ دعوت کے پیغام کو عام کر سکتے۔ اللہ نے دین کے دشمنوں سے یہ کام لے لیا، فرعون سے کام لے لیا۔ اس نے یہ پیغام پوری سلطنت میں پھیلا دیا، لوگوں کو دعوت دی۔ دیکھیں اللہ تو اپنے دین کا کام دشمنوں سے بھی، کافروں سے بھی، پرندوں سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو۔ یہاں رک کر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ انسان جس کا کھاتا ہے نا اس سے دبتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا والوں کا مطمع نظر کیا ہے؟ صرف دنیا۔ جادوگروں نے بھی دنیا کے لیے فرعون سے امیدیں لگائیں اور فرعون نے بھی اقتدار بچانے کے لیے جادوگروں سے امید لگائی۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ اچھا اسکالر جہاں کہتے ہیں کہ یہ ادب کا نقطہ ہے اور کسی گستاخ کو توبہ کی یا ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں جادوگروں نے جو ادب سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے، تو یہ چیز ان کے اندر کا جو ادب اور احترام ہے تو دکھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی اسکالرز یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ بعض لوگ اوپر سے تو یس کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے جی جی کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو، حق تو حق ہے، پہلے پیش ہو یا بعد میں، دونوں صورتوں میں حق۔ کیسا کانفیڈنس ہے حضرت موسیٰ میں کہ کہتے ہیں تم ہی پھینکو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی حکمت کا نقطہ ہے۔ آپ پہلے مخاطب کی بات سنیے، اس کے دل میں جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں یا اس کی جو سوچ ہے، جب آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اس کی سوچ اور اس کے ذہنیت کے مطابق اسے جواب دیجئے۔ اور تاریکی کے بعد ہی روشنی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پہلے ان کی تاریکی یا ان کا جادو جو ہے وہ انہوں نے دکھایا، اور پھر حضرت موسیٰ نے جب حق کو اور معجزے کو پیش کیا تو وہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ یہاں ہمیں یہ چیز پتہ چلی، انہوں نے جب اپنے آنچل پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے۔ باطل کے جتنے ہتھیار ہیں، پروپیگنڈے ہیں، جتنی بھی ان کی کاوشیں ہیں، واقعی وہ نگاہوں کو مسحور کرنے والی اور دلوں کو ڈرا دینے والی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہو وہ کافروں سے نہیں ڈرتا، وہ ان کی چالوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی اس بات سے میں اور آپ یہ سیکھ لیں کہ ہم پیش کر دیں اپنا دین، ہم پیش کر دیں وہ معجزہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے قرآن کی صورت میں، اس معجزے کو اپنی زندگی میں اور معاشرے پہ نافذ کر دے۔ جتنے بھی بے دینی ہے، باطل ہے، ان کی جھوٹی ملمہ سازی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی اور جادوگر میں کیا فرق ہے۔ جادوگر کا جادو جھوٹ ہے، فریب ہے، کرتب دکھا کر شہرت چاہتے ہیں، روب ڈالنا چاہتے ہیں، مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نبی کا معجزہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی اس معجزہ جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، رب کا بندہ بننا سکھا دے۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہوئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ جیسے سونار کو اصل سونے کا پتہ ہوتا ہے، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، ہر فن کا ماہر اپنے فن کو جانتا ہے، لہذا جادوگر بھی پہچان گئے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی مان لینے والا بنا دے۔
اللہ ہمیں بھی ایمان کی توفیق دے اور پھر اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے دے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ حق سامنے آ جائے، دل تسلیم کر لے تو ماننے میں جلدی کر لے، اور اگر ایمان نصیب میں ہو تو ایک آیت، ایک نشانی، ایک واقعہ بھی انسان کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی ہزاروں نشانیاں نہیں دیکھی، ایک نشانی نے انہیں پلٹا دیا۔ ہم کتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہمیں بھی پلٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی اس قرآن کے سائے میں، اس قرآن کے مطلوبہ معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنا دے۔ فرعون نے کہا اس پر تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ مجلس تو فرعون نے سجائی تھی، ڈیے دے کر اس نے جادوگروں کو بلایا تھا، محفل اس کی تھی، اور اس کی مرضی کے خلاف کسی اور نے بات کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے حق کی بات کریں چاہے جہاں بھی ہوں۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ کیوں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا؟ تاکہ سسک کر جان دو، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ کیسا ایمان، کیسا جذبہ! جب سمجھ آ گئی کہ جانا رب ہی کے پاس ہے تو کیوں نہ رب کو راضی کرتے ہوئے جائیں، اس حال میں جائیں کہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ یا تو پلٹنا رب کی طرف نہ ہو تو اپنی مرضی کر لیں، جب پلٹنا رب کی طرف ہے تو اس کی نافرمانی کر کے کس منہ سے جائیں گے اس کے پاس؟ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا نے حق کو ٹھکرا دیا تو ناکام حق نہیں ہوگا بلکہ ناکام وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں اور رب سے دعائیں مانگنے والے ہوں، نیکی کے رستے پہ ڈٹ جانے والے ہوں۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں بھی دین پر ڈٹ جانے والا بنا دے۔ ایسے کپڑے ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں مگر ان کا رنگ نہ جائے، اور ہم اس کپڑے کو پسند نہیں کرتے جو پہلی دھلائی کے چکر میں اپنا رنگ کھو دے۔ تو اللہ کو بھی وہی بندے پسند ہیں جو سردی گرمی ہر طرح کے حالات میں دین پر ڈٹے رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پسند کا بنا دے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ یہ ہر دور کے فرعون کی چال، مسلمانوں کی نسل کشی، 2 بچے خوشحال گھرانہ، اور دوسری طرف آج جو حربہ ہے وہ کیا ہے؟ گلے پر چھری نہیں چلائی جاتی بلکہ دماغ پہ چھری چلتی ہے، ایمان پہ چھری چلتی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ میری اور آپ کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، اچھے لیڈر کی نشانی دیکھیے، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ ایمان کا لیول بڑھاتے جائیں، نعمتوں کا لیول بڑھتا جائے گا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ ان کی باتوں پر بگڑے نہیں۔ انسان کتنا جلد باز ہے، جلدی کامیابی چاہتا ہے، لیکن پیغمبر امید دلاتے ہیں، ایمان والے امید رکھتے ہیں، سخت ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ مکی دور کی صورت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کی کہانی سنا کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دے رہے ہیں، بعید نہیں کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے۔ ایک اور امتحان جو اللہ دے کر آزماتا ہے کہ پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یہاں سے یہ بھی سیکھیں کہ کفار سے مغلوب رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کا غلبہ دکھائے اور اس کے غلبے میں میری اور آپ کی کوششیں بھی شامل کر دے اور ہماری نسلوں کو بھی اس غلبے میں استعمال کر لے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ غور کیجئے گا
اللہ نے اس مصیبت میں کیوں ڈالا؟ لعلہم یذکرون، پیچھے ہم پڑھ کر آئے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی اس مصیبت میں مبتلا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بٹ ٹھہراتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ بھی کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم کہیں یہ نماز کا قصور ہے، یہ درس پہ جانے کا قصور ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں بدشگونی اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین میں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو بدشگونی سے، وہمیات سے اپنے آپ کو بچائیے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ کا حوصلہ دیکھیے، نبی کا مقام دیکھیے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی محبت ہے، پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت کیے جاتے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ ہم بھی یہ کہیں گے نا کہ ہائے اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے عذاب آئے، پھر بھی اتنے وہ سرکش تھے، اتنے نافرمان تھے کہ وہ عاجز نہ ہوئے، وہ پلٹے نہیں۔ تو ذرا رک کے اپنا جائزہ لے لیں۔ کیا 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش الگ ہوا تو کیا ہم پلٹے؟ کیا 2005 کا زلزلہ آیا تو ہم نے توبہ کی؟ کیا اس وائرس نے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آپ کا کیا خیال ہے گھر گھر میں استغفار ہو رہی ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ سیزن ختم ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اللہ اکبر، دعا بھی خود نہیں کرتے، کہتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کر۔ سست قوم دعا بھی خود نہیں کرتی، مولوی صاحب کو دعا کے لیے بلاتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو انسان اس سے مانگنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا، تو تعلق نہیں ہے تو مانگنے میں بھی جھجک ہے۔ اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکا یک اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تکلیف دور ہوئی اور وہ جانمازیں بھی ختم، اور وہ وظیفے بھی ختم، اور دعائیں بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اگر تعداد میں کم ہیں، اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں، ڈٹے رہیے دین پر، انشاءاللہ دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہے عزت دے، جسے وہ چاہے ذلیل کرے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ کے راستے میں جم جانا، اللہ کے دین پر جم جانا کامیابی کے لیے ضروری ہے، ڈٹ جانا کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور خوشیوں میں بھی اللہ کے نافرمان نہ بنے۔ فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اللہ اکبر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ علماء کہتے ہیں جاہل آدمی نظر نہ آنے والے رب کی عبادت کر کے تسکین نہیں پاتا جب تک اس کے سامنے ایک صورت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم اپنے لیے بت چاہ رہی ہے اس لیے کہ وہ اسی کلچر سے آئے تھے کہ جہاں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، انگریز کب کا جا چکا، مگر ابھی بھی ہم ذہنی طور پر اس کے غلام ہیں۔ ہندوؤں سے کب سے اللہ نے نجات دے دی، ابھی بھی وہ ہندوانہ رسمیں ہمارے مزاج میں اور ہمارے روز و شب اور ہماری خوشی غمی کا حصہ ہیں،
اور بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ سے بڑھ کر عزیز ہو۔ اللہ ہمیں صرف اپنی بندگی کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی لڑائی میں تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا تو اللہ کے رسول سے یہ خواہش کی کہ جس طرح کافروں نے ایک درخت کو مقرر کر رکھا ہے جس پر وہ اپنے کپڑے اور ہتھیار لٹکاتے ہیں اور اس کے گرد جمے رہتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجئے جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی فطرت میں ہے کہ انہیں میلے ٹھیلے ظاہر نظر آنے والی چیزیں چاہیے جن سے وہ مرعوب ہوں اور جن سے وہ مانگیں۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں؟ نہیں واللہ، اللہ ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ رضیت باللہ ربا، پروردگار ہم آپ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی، اور اللہ فرماتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، ہم بھی یاد کریں۔ اللہ نے ہمیں ہندوؤں کے ظلم سے نجات دی، وہ کیسے ہمیں محروم رکھتے تھے عہدوں سے، تعلیم سے، آزادی سے، اپنے دین پر عمل کرنے سے، اس میں بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے آزمائش تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، اور اللہ آگے بھی تو ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ اللہ نے کیوں بلایا حضرت موسیٰ کو؟ اللہ نے انہیں کتاب دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے بلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، آرام چھوڑنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، روٹین ڈسٹرب ہوگی تو ہی کچھ سیکھ پائیں گے۔ یکسوئی چاہیے، تسلسل چاہیے، شوق چاہیے۔ کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ بلا کر لے گئے، یعنی وہ بے آرامی، مشکل حالات میں، آسانیوں میں، راحتوں میں، مزے میں بیٹھ کر علم نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ آپ سوچیں کہ کیا 10 دن کے اضافے کا سن کے حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے ہوں گے، گھبرا گئے ہوں گے؟ اور اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ نہیں 27 رمضان کی بجائے 29 رمضان کو قرآن مکمل ہوگا تو ہمارا کیا حال ہو؟ یقیناً حضرت موسیٰ بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی اس کتاب سے ایسا ہی دل لگ جائے۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار اگر اپنی جگہ کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہو تو کیا کرے؟ اپنا قائم مقام بنائے، اپنے اختیارات کسی کو سونپے، اور اسے ہدایات بھی دے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں نقصان ہو سکتا ہے، کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے آگاہ کرنا یہ لیڈر کی اور ذمہ دار کی خصوصیت ہے۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال رب ارنی انظر الیک۔ اللہ اکبر۔ جس سے محبت ہے اس کو ملنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کی خواہش محبت کی دلیل ہے۔ کیا میرے اندر بھی کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں؟ وہ رب جس کے کلام کو چومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، شوق سے پڑھتی رہی، محبت کے ساتھ پڑھتی رہی، جس کی خاطر نیکیاں کرتی رہی، جس کی خاطر برائیوں سے بچتی رہی، جس رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہی، کیا اس سے ملنے کا شوق ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقاؤک۔ پروردگار میں تیرے چہرے کی لذت کا سوال کرتی ہوں اور تیرے ملنے کے شوق کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام سے لذت لی، ہم یہ لذت کیسے پائیں؟ اس دنیا کی زندگی میں
ان صحابی کا یہ قول یاد رکھ لیں جو کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کتاب پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا شوق دے دے اور اس جنت کی تیاری کرنے والا بنا دے جہاں رب کا دیدار ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ یعنی اور کیا چاہیے؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے گئے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیدار کی لذت کا شوق دے دے اور اس دیدار کی لذت ہمیں عطا فرمائے قیامت کے دن اور جنت میں بھی۔ فرمایا تم اس دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ کیا چیز دے رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کتاب، اللہ کا کلام، لے لو اسے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیسے لے لیں اس کلام کو؟ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں اس کتاب کو تھامنا ہے، نہیں چھوڑنا، نہ غموں میں نہ خوشیوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام کے لیے تو ہمارے پاس 2 گھنٹے بھی دن میں نہ نکلے، لیکن ذرا سی دل میں خیال آ جائے کہ آج فلاں ڈش بنا لی جائے، بچے فرمائش کر لیں چلو بناتے ہیں، سودا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں منگا لیتے، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے وقت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ساتھ جڑنے اور اس کو لینے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، یعنی پکڑ کے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو ٹیشو پیپر کا درجہ دے دے، جس کو چاہا استعمال کیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، جن سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچیں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ جو تکبر کرتے ہیں انہیں حق سمجھ نہیں آتا، انہیں اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آپ تصور میں لائیں افطاری کے وقت سارا کھانا جل جائے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن پہنچے اور کوئی عمل ہمارے پاس نہ ہو۔ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے رستے پہ چلتے چلتے گمراہ ہو جائیں، گمراہ گناہگار ہدایت پا جائیں۔ اللہ سے دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار تم نے ہدایت کے رستے پہ چلایا ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں استقامت دے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہاں اب دیکھیں چونکہ دل میں بچڑا ہی بسا ہوا تھا تو وہ باہر آ کر رہا۔ خدا کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بس جائے۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا گناہ جس پہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، جس پہ اللہ نے کہا ہے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، مگر اس دنیا کی زندگی میں اگر معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا۔ یہ غصہ اور افسوس، اہل علم کہتے ہیں کہ شدید غصہ اور افسوس ایک ہی چیز کی 2 حالتیں ہیں، کمزور پر غصہ آتا ہے اور طاقتور پر افسوس ہوتا ہے۔
اپنی قوم کی طرف پلٹے، آتے ہی انہوں نے کہا کہ بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے، اور تختیاں پھینک دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں کیا تھا، مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو تختیاں پھینک دی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو واقعی جو بات آنکھوں کے سامنے ہو اس کے اوپر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو غیر موجودگی میں ہو اور پتہ چلے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پرسوں دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، مگر کس بات پر؟ کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہوئی؟ تو ہمیں غصہ کس پر آتا ہے جب میری بات نہیں مانی جاتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعضاء۔ بخاری میں یہ دعا درج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مصیبتوں کی سختی سے اور بدبختی سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے پروردگار تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ دشمن خوش کب ہوتا ہے؟ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے، جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتا ہے۔ اور ضمناً یہ بھی ہم جان لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ اللہ اس سے وہ مصیبت ہٹا لے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ یعنی دشمن تو ہنسے، مگر میں اور آپ، ہمارا یہ کردار نہ ہو کہ ہم اپنے ہی بھائیوں پر، اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ہنسے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ یہاں دعا کا ادب بھی پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے دعا میں اپنے لیے دعا مانگیے۔ یہ نہ ہم کہیں کہ اچھا فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ سب سے پہلے اپنے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے اور فلاں کو بھی معاف کر دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور فلاں کو بھی ہدایت دے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ تو یہاں اپنے لیے بھی دعا کہ اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو پروردگار مجھے معاف کر دے، اور اگر میرے بھائی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو پروردگار میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ہم ساری بہنیں ہی ہیں تو کیوں نہ اپنے بھائیوں کے لیے یہ دعا کریں، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کسی کے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ آنا خطرناک نہیں، غصے کا ٹھہر جانا خطرناک ہے۔ ہمارا مزاج ایسا نہ ہو کہ بات بات پر غصہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کے کام پر جس پر غصہ آنا چاہیے اس پر غصہ آئے، اس پر غصہ کرنے والے ہوں۔ تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ اللہ کا کلام ہدایت اور رحمت ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ ہدایت یعنی دنیا کی زندگی کے لیے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے رحمت، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا مستحق بناتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، ہے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ بہت خوبصورت دعا ہے حضرت موسیٰ کی، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے
آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت میری ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اسے میں اس لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہاں غور کیجیے گا، یہ رحمت ملے گی کسے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی صرف زکوٰۃ دیتے رہیں اور رب کی نافرمانیاں خوب خوب کریں، رب کے حکموں کو پسے پش ڈالیں، تو یہ زکوٰۃ ہمیں برے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ اسلام پورے پیکج کا نام ہے، اس پورے پیکج کو لینا ہوگا۔ نافرمانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اور یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم پروردگار تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور رب کی رحمت کو کبھی محدود نہ کیجیے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس اثناء میں ایک اعرابی نے نماز کی حالت میں کہہ دیا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا؟ تو سو اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرنے والے ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت دنیا میں صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتی اور کفر پر اور نافرمانی پر اللہ فوراً پکڑتا، تو اس زمین پر میں اور آپ چل نہ رہے ہوتے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، الدین یسر، اور پیارے نبی یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔ پیارے نبی نے تو اس قدر آسانی فرمائی، پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس شریعت کی قدر کرنے والے ہوں، یہ شریعت ہماری زندگی میں آسانیاں لاتی ہے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، کس کی؟ اللہ کے نبی، فالذین آمنوا بہ، جو اس کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ عزروہ میں تعظیم بھی شامل ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ درس حدیث کے دوران بچھو نے آپ کو کئی بار کاٹا اور درد کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، لیکن آپ نے اس وقت تک پہلو نہ بدلا جب تک کہ حدیث ختم نہ ہوئی۔ تو یہ احترام، پیارے نبی کی باتوں کا احترام، آپ کا احترام، جب آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے تھے میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ محبت بھی کریں، حمایت بھی کریں، مدد بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کیسے کریں گے کہ جو آپ کا غم تھا اسے اپنا غم بنا لیں، جو آپ کا مشن تھا اسے اپنا مشن بنا لیں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس کی قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔
اللہ تعالیٰ لاٹھی مارنے کے علاوہ بھی خود ہی پانی نکال سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو، یعنی انسان اپنی کوشش کرے، اپنی محنتیں لا کر ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان محنتوں میں برکت ڈالنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہ لیڈر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور عوام جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتی ہے۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کتنی نعمتیں، صحرا میں بادل کا سایہ ہونا اور پکا پکایا کھانا ملنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں کے باوجود انعامات کی بارش، کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیکھ کر آزماتے ہیں کہ بندے میری طرف پلٹتے ہیں یا نہیں۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ۔ کیا مطلب ہے حتتن کا؟ کہ رب اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ یہ دو چیزیں چاہیے اللہ سے معافی کے لیے، عاجزی اور استغفار، رب کے حکموں کے آگے جھک جانا اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا، یہ مطلوب ہے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، حتتن کی بجائے حنتتن، گندم کا دانہ، گندم کا دانہ کہنے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سامنے سطح پر آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی اس بستی کا ذکر جس کو اللہ نے ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے اور مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا۔ حالانکہ مچھلیاں کوئی بذات خود حرام چیز نہیں ہے، لیکن اللہ اگر حلال کو بھی حرام کہہ دے تو میرا اور آپ کا کام تو اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، نہ کہ حجتیں تلاش کرنا، دلیلیں ڈھونڈنا یا ہیلے بہانے ڈھونڈنا۔ اور بہرحال انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے روک دیا جاتا ہے اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ زندگی میں کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر حرام کے موقعوں کا کھل کر سامنے آنا، بار بار سامنے آنا اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں اس آزمائش میں دین پر قائم رہنے والا بنا دے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، تو پتہ کیا چلا کہ جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ ضرور رک کر یہاں پر سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کام کرنا ہے جب ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ دین تو پرائیویٹ معاملہ ہے، مذہب کے بارے میں بات نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جواب یہاں پر سوچ لیجئے، قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم اپنے رب کے آگے معذرت پیش کر سکیں، ولعلہم یتقون، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے بچ جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پوری دنیا میں اسلام غالب کر دیں گے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں اسلام غالب آ جائے، کچھ لوگ اللہ کے رستے پہ چل پڑے، کچھ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اس بستی پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ان تین گروہوں میں، یعنی ایک گروہ وہ تھا جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرا وہ تھا جو خود خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے مگر اس خلاف ورزی پر خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور تیسرا وہ جن کی غیرت ایمانی انہیں نہ یہ خود گناہ کرنے دیتی تھی اور نہ ہی اللہ کے حکموں کی بے حرمتی کو برداشت کر سکتی تھی، لہٰذا وہ نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے تھے۔ تو بس یہی ایک طبقہ اللہ کے عذاب سے بچ سکا۔ یہی قاعدہ آج بھی ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں، تو اس کام کو کرنا ہوگا۔ صرف خود نیکی پر جمنا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے،
حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے، سپورٹ خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، صرف میرا اللہ اللہ کرنا مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ اور آج اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انہوں نے مصلی اور تسبیح سنبھال لی، لیکن یہ چیز ان کی ڈکشنری سے ہی نکل گئی کہ ہم نے کسی کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا گویا گونگا شیطان ہونا ہے۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی، ذلیل و خوار۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے لعلہم یرجعون۔ آج ہی کے سبق میں یہ تیسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلا موقع ہم نے دیکھا تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے پڑھا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ یعنی توبہ طائب تو بہت کرتے ہیں، لیکن پھر جب برائی کا موقع سامنے آئے تو اسے لپک کر لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری روحوں کو جمع کر کے ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور اس میں میں اور آپ بھی شامل تھے۔ اسی عہد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ چیز فطرت میں ہے۔ خدا کی پہچان میری اور آپ کی انسانوں کی فطرت میں ہے، اور ہدایت کے جو 4 ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ فطرت ہے کہ فطرت میں رب کی پہچان رکھی ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے کہ انسان عقل سے پہچانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر کائنات ہمیں بتاتی ہے، یہ تیسرا ذریعہ ہے، اس کا ڈسپلن، اس میں ٹیم ورک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ہی رب کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور چوتھا ہدایت کا ذریعہ وہی ہے۔ تو یہ فطرت کے اندر ہے، اور کوئی کہے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے یہ گواہی دی تھی، تو اگر یہ وعدہ اسی طرح یاد ہوتا جس طرح سے کہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود تھے اور وعدہ ہم سے لے رہے تھے، اور ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے تھے، اگر یہ وعدہ ایز اٹ از یاد ہوتا تو امتحان کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ یہ چیز ہمارے تحت الشعور میں ہے، اور اسی تحت الشعور کو ابھارنے کے لیے تو انبیاء آئے، کتابیں آئیں۔ وہ ہم اعتماد کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے معاملے پر لوگوں پر۔ کیا ہمیں یاد ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، ہم جس کو ماں کہتے ہیں، جس کو باپ کہتے ہیں، کیا واقعی یہی ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے؟ ہم نے کیسے کہا کہ ہمیں لوگوں نے بتایا؟ اور بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر یا نرس آ کے بتاتی ہے ماں کو یا باپ کو کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ اس نرس پر اور ڈاکٹر پر اعتماد کرتی ہے۔ ہم ڈاکٹر پر، نرس پر، لوگوں پر تو اعتماد کریں، اور رب کی بات پر شک کریں معاذ اللہ، تو ہم رب کی بات پر اسی طرح یقین کرتے ہیں، اس سے بھی کہیں بڑھ کر یقین کرتے ہیں جس طرح ہم کسی دنیا والے پر یقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے بچپن میں
اپنے گھر میں غربت دیکھی ہو تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ بس غربت ہی پر ہی رہنا ہے چونکہ بچپن سے ہم نے اپنے گھر میں غربت دیکھی ہے؟ اگر بچپن سے ہم نے اپنے گھروں میں گمراہی دیکھی ہے تو یہ فطرت کی پکار ہے، اللہ کی تلاش، رب کی تلاش، اور اللہ ہر ایک کی زندگی میں ہدایت کا موقع دیتا ہے، رب کی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ یہاں غور کیجیے گا اس مثال میں کہ جس کو علم دیا، اللہ مجھے بھی علم دے رہا ہے نا، آپ کو بھی دے رہا ہے، مگر اس کی پابندی سے نہیں بھاگنا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے یہ آیتیں پڑھ کے کہ اچھا پھر تو ہم علم ہی نہیں سیکھتے، کہ ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی۔ تو قرآن میں آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ جو نہیں سنیں گے، جو علم نہیں سیکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے؟ یہ تو پھر اور زیادہ سزا کو سخت کرنے والی بات ہے کہ علم کو حاصل ہی نہیں کیا۔ یہ دعا کریں اللہ جو علم دے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ امام مجاہد کہتے ہیں یہاں اس شخص کی مثال ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک گیا۔ یعنی یہ آیتیں تو ہمیں عروج دینے آئی تھیں، ہمیں عزت دینے آئی تھیں، ہمیں امام اور پیشوا بنانے آئی تھیں اگر ہم ان آیتوں پر عمل کرتے، مگر زمین کی طرف جھک گئے سے مراد کیا ہے؟ بس دنیا، دنیا کی شہرت، دنیا کا مفاد، بس نفس کی خواہشات اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی یہ جو حالت بتائی اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگھنے میں ہی لگی رہتی ہے، شاید کہیں سے کوئی ہڈی، کوئی کھانے کی بو آ جائے، اسے پتھر بھی مارے تب بھی اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ جو چیز پھینکی گئی ہے یہ کوئی ہڈی ہے یا روٹی کا ٹکڑا ہے، اور ایک دم اس کو لپک کے پکڑ لیتا ہے۔ ساری دنیا کو بس وہ پیٹ ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس پیٹ سے بڑھ کر اگر اس کو کوئی اور چیز عزیز ہے تو بس اپنی شرمگاہ ہی وہ اس کی جسم کا ایک ایسا حصہ جس کے ساتھ اس کو دلچسپی ہے۔ اور آج ہم اپنے میڈیا کا حال دیکھ لیں، آج جو میڈیا مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے اور ہماری نسلوں کو سکھا رہا ہے، ہر بے شمار کوکنگ چینلز اور یا پھر رومانس، یہ دو ہی چیزیں ہمیں میڈیا سکھا رہا ہے، تو یہ وہ کلچر ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فن، موج، مستی کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے والوں کو دنیا کی بھی ترقی دیتا ہے، دنیا کی بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا شخص کا اور اس کے کردار کا ذکر کیا، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی، اور کوئی معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے، کسی کی کوئی برائی ہے اور ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تو نام لیے بغیر بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرے میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ ہمیں جو ہم علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد پروردگار تو ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ کبھی بھی علم پر، عبادت پر ناز نہ ہو، شکر کرنے والے ہوں، جو علم ملے، جو نیکی کی توفیق ملے اس پر شکر کرے، اللہ سے استقامت کی دعا کرے، اور ایسے ہر موقع سے، ایسی ہر جگہ سے جہاں ایمان کو خطرہ ہو وہاں نہ جائیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے۔ ہدایت کا سورس صرف رب کی ذات ہے، رب سے مانگے، رب سے طلب کرے، اور ہدایت دینا اللہ کا تو اتنا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ آپ دیکھیں 1450 سال سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ کتاب سنبھال کے رکھی ہے،
اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ میں اپنا جائزہ لوں، کہیں یہ میرا ذکر تو نہیں ہے۔ کان ہیں مگر نصیحت کی بات نہیں سنتے، آنکھیں ہیں مگر حق نظر نہیں آتا، دل ہے، بہت سارے خیالی پلاؤ پکتے ہیں مگر اللہ کے دین کے لیے کوئی پلان، دین پر چلنے کے لیے کوئی راہ نہیں سوچتی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے پھر بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ جانور کو تو عقل نہیں دی، جانور پھر بھی اپنے مالک کا وفادار ہے، اور انسان اپنے رب کی حکم عدولی کرتا ہے۔ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 180 ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں خدا کے 99 ایک کم پورے 100 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور نام محفوظ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک یاد کر لینا، اللہ کی صفات کا پتہ ہونا، احساس ہونا اور ان پر ایمان لانا، اخلاص کے ساتھ ان کے ناموں کو پڑھنا اور اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا۔ مثلا اللہ رحیم ہے، ہم بھی رحم کرنے والے بنیں۔ وہ العفو ہے، ہم بھی عفو و درگزر سے کام لیں۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اگر غلط کاموں پہ پکڑ نہیں ہوتی تو ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو بھاگ کر جانے نہیں دیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی قیامت کی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ اچانک تم پر آ جائے گا، لمحے بھر میں قیامت آ جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے نہ پی سکے گا، اور ایک آدمی نوالا منہ کی طرف اٹھائے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یعنی بیوی کا تذکرہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، خوشنما لگے گی، آنکھوں کو سکون ملے گا، کھانا دے گی، معدے کو سکون دے گی، ضرورت پوری کرے گی، جذبات کو سکون دے گی۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہی عورتوں میں سے کر دے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔
مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ فلاں مزار پہ گئی تھی، یہ منت مانی تھی، یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو مجھے اولاد ہوئی۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی مدد پر قادر ہیں۔ یعنی وہ الہ نہیں ہو سکتے جو محتاج ہوں، اور وہ بھی الہ نہیں ہو سکتے جو کسی کی مدد نہ کر سکے، جو پکار نہ سن سکے۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ یہاں مولانا صاحب کہتے ہیں تفسیر میں کہ یہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور کیا تھا کہ صحیح سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ حالت بھی نہایت بری، لیکن جو آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں ہی کے نام کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں، اور اس پر وہ تو زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موحد ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی۔ حالی نے کہا ہے، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اندر۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں دعوت دینے کا طریقہ، مومن کا رویہ بتایا، کیا کرنا ہے؟ نرمی، لوگوں سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی گھرانے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، اور جب کسی گھرانے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں سختی ڈال دیتا ہے، نرمی چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے۔ دوسری چیز درگزر، نرمی اور درگزر دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دین اور حق کی بات کہنا گویا نشتر چلانا ہے، مگر نرمی اس پر مرہم رکھتی ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ جب کسی بندے میں سختی ہو تو ہم اسے اس طرح لڑکاتے ہیں جس طرح بچہ گیند کو لڑکاتا ہے، یعنی پھر وہ اس طرح شیطان کے کہنے پہ چلتا ہے۔ معروف کی تلقین کیے جاؤ، بس لوگوں کے رویے سے بددل نہ ہو، اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، جو بحث کرے جو نہ مانے اس سے ہٹ جاؤ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، رہے ان کے شیاطین بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ
تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ ہمیں بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور ہدایت اور رحمت اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ پروردگار ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے۔ اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ قرآن کو غور سے فاستمعوا لہ وانصتوا۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا لیکچر سن رہے ہوں، ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ میسیجز چیک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ لائک اور ڈس لائک اور پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں، یا اور کچھ چیٹنگ ہو رہی ہے، یا پھر کام ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو احترام سے، توجہ سے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کان لگا کر اللہ کی کتاب کی کسی آیت کو سنے تو اس کے لیے کثرت سے بڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اسے پڑھے، غور سے اس کو پڑھے، تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم غور سے، توجہ سے بیٹھ کے قرآن کو سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، دل ہی دل میں۔ اور اللہ کی یاد وہ قلعہ ہے جو ہمیں شیطان کے وار سے بچاتی ہے۔ جب کتا حملہ آور ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں در در، اور شیطان کے حملے کا در در کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کریں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پر سجدے کی آیت آئی ہے۔ تو بہرحال یہاں سجدے کی آیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پہ سر رکھنا، یہ سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے، اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا، حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سجدے کرنے والا، اپنے حکموں کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اب ہماری سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اور سورہ انفال مدینہ میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو اسلام کے جھنڈے تلے لڑی گئی، لہٰذا جو مال غنیمت تھا اس کے بارے میں یہ سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی جو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے وہی اس پر لاگو ہوگا۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ مسلمانوں کی جنگ، مسلمانوں کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی کا کام دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ہر عبادت کو سر انجام دیتا ہے۔ اور آپس کے تعلقات کو درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں اور پھر ان کا اجر بتایا ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو فرمانے لگے مومن دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ اور رسولوں اور فرشتوں اور کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ تو میں ہوں، مگر دوسرا جو سورہ انفال میں بیان ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں۔
تو میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام میرے سامنے پڑھا جائے اور میرا دل لرز جائے، جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں، اللہ کا حکم سامنے آئے تو میں سر تاج جھکا دوں اور میرا ایمان بڑھ جائے اور میرا اپنے رب پر یقین بڑھ جائے کہ میرے رب کا جو حکم ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہے، میری دنیا اور آخرت اسی کے ذریعے سے بہتر ہو سکتی ہے، اور میری نمازوں میں خشوع آنے لگے، میرے دل سے مال کی محبت نکلنے لگے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حال ہے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا دین کے لیے نکلنا ہمیں موت تو نہیں لگتا؟ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر قریش، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی وہ تجارتی قافلہ مل جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، تو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ سے عرض کرنا شروع کیا، اے اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، اے اللہ بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ وزاری کر رہے تھے کہ ان کی چادر بار بار اترتی، بار بار گرتی۔ یہ مٹھی بھر جماعت پیارے نبی نے میدان جنگ میں لا کر رکھ دی، صفیں باندھ لی اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پہ در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ یہاں سوچیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کر ساری لڑائی کا کام سنبھال لو اور مسلمانوں سے کہو وہ آرام کریں، نہیں، ہمیں اپنی محنتیں لگانی ہوں گی، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلے اپنی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگا دیں، پھر اس سے دعا مانگیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو دین کے رستے پہ ڈٹا ہوا رکھتی ہے، جمع ہوا رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی مدد کس کس شکل میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا، سکینت دی، نیند دی۔ انسان کی کمزوری ہے، وہ خالی پیٹ تو کسی حد تک لڑ سکتا ہے، مگر بے آرامی، نیند کی کمی جسم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات ہم میں سے ہر ایک شخص جو سونا چاہتا تھا یا نہیں، ضرور نیند کی گرفت میں آیا اور جی بھر کر آرام کیا۔ ہم سوچیں ہمیں تو نرم گدوں پر وہ نیند نہیں آتی جو انہیں جنگ میں نیند آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے پانی برسایا تاکہ پاک کرے۔ یعنی جس طرح گندی چیز پر مکھیاں آ جاتی ہیں، اس طرح گندگی کی حالت میں شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو یہ وضو کرنا، پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا شیطان کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب بھی ڈالا اور فرشتوں کی مدد بھی آئی،
بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اب کسی کو اگر یہ خیال آتا ہے ہائی کافروں کو بھی مارا کیوں گیا، وہ تو انسان تو تھے، تو اگر کوئی جسم کا حصہ کینسر زدہ ہو جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، یہ ڈاکو کا خنجر نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے میرے نزدیک سب سے محبوب وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام دے دے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں جو ہمارا رب ہمیں دکھانا چاہتا ہے، ہمارے کان وہ سنیں جو ہمارا رب سنانا چاہتا ہے، ہمارے پاؤں اس طرف چل کر جائیں جہاں ہمارا رب لے جانا چاہتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جہاد میں گولی چلاتے ہوئے دعا مانگی جانی چاہیے۔ اور مومنوں کے ہاتھ جس کام میں استعمال کیے گئے یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں سنا، یعنی نہیں سمجھا، دل میں نہیں اترا، غور نہیں کیا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ ہدایت ایسے نہیں دیا کرتا کہ جو نہیں بھی چاہتا اسے زبردستی سنا دے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی ایمان دینے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں ہمیں موت سے نہیں ڈرایا، موت کے بعد کی زندگی سے ڈرایا ہے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں گناہ کیا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ انڈو پاک میں جہاں مسلمان رہ رہے تھے اس وقت کو یاد کر لیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، پاکستان جیسی نعمت دے دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ نہیں ہے صرف کہ ہم اللہ کا یہ احسان مانیں کہ اللہ نے ہمیں زمین کا ٹکڑا دیا، بلکہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ جائے پناہ مہیا کی اور وسائل دیے،
یہاں پر پھر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، جس دین اور جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے الگ وطن حاصل کیا اس نظریے کو یہاں مضبوط کریں۔ اے ایمان لانے والوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اور مال اور اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ ہمارے بہت سارے گناہوں کی جڑ پیچھے مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہے، حالانکہ مال بری چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حلال مال مومن کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اور ہم صحابہ کو دیکھتے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق مالدار ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، بس وہ مال اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے، اللہ کی فرما برداری میں لگے۔ اولاد بھی بری چیز نہیں ہے، اولاد تو صدقہ جاریہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اللہ کے پاس اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ یعنی تم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ مجھے نافرمانی سے بچنا ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ راہیں کھول دے گا، اللہ صحیح اور غلط کی تمیز دے دے گا۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کی ایسی تڑپ جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، اور برائی سے ایسی وحشت ہو جیسے آدمی دہکتے انگاروں سے بچتا ہے، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دے یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کریں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے، چیلنج کے انداز میں کہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ عذاب نہیں دیتا ان لوگوں کو جو استغفار کرتے ہوں، جو توبہ کرتے ہوں، جو رب کی طرف پلٹنے کا ارادہ کر لیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ پھر جب میں چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ آج کے سبق میں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقصد بتا دیا کہ اللہ کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دوبارہ یاد کر لیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ میری طرف پلٹیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہم یستغفرون، کہ وہ استغفار کرے تو انہیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ انہیں سزا نہیں دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بہت خوش نصیب ہے وہ جس کے نامہ اعمال میں حد سے زیادہ استغفار ہو، شعور کے ساتھ استغفار کرنے والے ہوں، واقعی شرمساری ہو اپنی کوتاہیوں پر اور پلٹنے کا ارادہ ہو، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ جب بگاڑ آتا ہے نماز رہی مگر نماز کیا حلیہ بگڑ گیا، روزے رہے ہیں ہمارے اندر مگر روزوں کا کیا حال ہے کہ روزے کے درمیان بھی جھوٹ بھی، کرپشن بھی، غیبت بھی، ڈرامے بھی، لغویات بھی۔ اللہ اکبر۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے۔
جس طرح شہر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل میں دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگار، جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول کر لے، اور جو اس میں کوتاہی ہو گئی ہو پروردگار تو اسے ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اسے لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے۔ پروردگار تو ہماری اصلاح فرما دے۔ یا رب العالمین، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمارے پلٹنے کو قبول فرما لے، ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا الہی، تو ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔